السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو۔ آج ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا۔ کچھ دوستوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ مفتی صاحب زیر ناف بال جو کاٹنے چاہیے اس کی حد کیا ہے؟ یہ بات تو یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے حوالے سے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان اگر آدمی صفائی ستھرائی کا خیال کر لے تو آدھا ایمان اس صفائی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صفائی کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر زیر ناف بال کاٹنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ زیر ناف بال کاٹنے چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناف کے نیچے سے متصل شروع ہو جائیں بال کاٹنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں اسلام، شریعت، قرآن و حدیث ان بالوں کو کاٹنے سے متعلق جو بنیادی مقصد لے کر آئے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ ان بالوں کو اس لیے کاٹا جائے کہ ان بالوں کی وجہ سے گندگی کے ان جگہ پر رہ جانے کا احتمال ہے۔ اسی لیے جسم میں ایسی جگہوں کو صاف کرنا کہ جن جگہ پر صفائی کے باوجود گندگی کے باقی رہ جانے کا گمان ہو یا احتمال پیدا ہو جائے کہ یہاں گندگی رہ سکتی ہے، تو ایسی جگہوں کو دھونا لازمی اور ان جگہوں کو صاف کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس لیے اس کی حد فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آدمی کی شرمگاہ اور رانوں کا قریب کا حصہ اور پخانے کے مقام کی قریب کی وہ جگہیں جو بالوں کی وجہ سے اس چیز کا خطرہ رہ جاتا ہے کہ صفائی بھی کریں پھر بھی گندگی ان میں باقی رہ جائے، تو ایسی جگہوں پر ان بالوں کو تراشنا اور صاف کرنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ گندگی باقی نہ رہے۔ بعض لوگ پوری رانیں صاف کر دیتے ہیں، یہ مبالغہ ناپسندیدہ ہے، نہ اس سے روکا گیا۔ بہرحال اتنی حد ہے کاٹنے کی۔ بعض فقہاء نے تو ایک بالشت لکھا ہے کہ مرد کے اعلیٰ تناسل سے لے کر ایک بالشت کی، یا عورت کی شرمگاہ سے لے کر ایک بالشت کی جگہ پر ان بالوں کو کاٹا جائے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جہاں تک گندگی کے کسی بھی طرح رہ جانے کا خدشہ ہو اور اندیشہ ہو کہ ان جگہوں پر گندگی کسی بھی طرح رہ جائے گی، تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اس جگہ کے بالوں کا کاٹنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ وہ بال صاف ہو جائیں اور بالکل گندگی ختم ہو جائے۔ ہاں، البتہ اس میں مبالغہ پسند نہیں کیا گیا کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ناف کے اوپر سے شروع کیا جائے اور گھٹنوں تک بالکل صاف کیا جائے۔ اس قدر مبالغہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اصل جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ان بالوں کے کاٹنے کا حکم دیا گیا وہ صفائی کا مقصد تھا، اور جس قدر وہ مقصد پورا ہو جائے اسی پر ہی کافی رہ جائے گا۔ جزاک اللہ۔